آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم آج کل مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں، اور مرکب اشاری پر اب تک 2 درس ہو چکے ہیں. مرکب اشاری پر درس نمبر 84 اور درس نمبر 85. درس نمبر 84 میں ہم نے مرکب اشاری کے بارے میں تعریف وغیرہ کی، اس کے لیے بنیاد فراہم کی، اور درس نمبر 85 میں ہم نے وہ چارٹ بنا دیا جس میں کہ جو اسم اشارہ ہیں اس کے 6 حصے: واحد مذکر، مثنی مذکر اور جمع مذکر. اور واحد مذکر، مثنی مذکر اور جمع مذکر، بالکل حالت رفع، اور یہی 3 چیزیں حالت نصب میں، اور یہی 3 چیزیں حالت جر میں. اور اسی طرح مؤنث میں واحد مؤنث، مثنی مؤنث اور جمع مؤنث، حالت رفع میں، حالت نصب میں اور حالت جر میں. وہ چارٹ ہم نے بنایا تھا اور آپ نے شاید اس کی نقل اتاری تھی یا فوٹو لی تھی. آج ہم اس پہ تھوڑی سی اور پریکٹس کریں گے تاکہ کل ہم ایک بہت ہی اہم درس کی طرف آئیں گے. تو یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہو جائے گا. درس 86 قرآن فہمی. درس 86 قرآن فہمی، درس 86. اور درس ہمارا مرکب اشاری. مرکب اشاری میں ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، ایک جز، اور دوسرا جز ہوتا ہے مشار الیہ. یہ آپ کو پتہ ہے. میں 2 جملے لکھتا ہوں، اسے آپ ترجمہ کریں گے عربی میں تاکہ آپ فرق سمجھیں کہ مرکب اشاری اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہے. مثلا یہ قلم سفید ہے، یہ ایک جملہ ہے. اور دوسرا جملہ ہے یہ سفید
قلم ہے، یہ ایک طرح کا جملہ ہے، یہ دوسرے طرح کا جملہ ہے۔ بتائیے کیسے آپ ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے پہلے؟ ہمیں کیا پہچاننا پڑتا ہے پہلے تاکہ ہم ترجمہ کرنے میں آسانی کے ساتھ ترجمہ کریں؟ صفت موصوف ہے کہ نہیں، یہ تو جملے ہیں نا، جملے کی بات ہو رہی۔ ہاں، بھول جاتے ہیں آپ۔ اس میں جملہ اس میں خبر یہ ہے کہ نہیں، یہ تو جملہ اسمیہ ہے۔ اب تک ہم صرف جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، جملہ فعلیہ ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو لیکن اس میں کس چیز کو پہچاننا پڑتا ہے؟ کس چیز کو؟ شاباش، جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مبتدا اور خبر، یہ پہچاننا پڑتا ہے۔ جب یہ پہچان لیں گے سبجیکٹ کون سا ہے، پریڈیکیٹ کون سا ہے، پھر آسانی ہوگی ترجمہ کرنے میں۔ بتائیے پہلے جملے میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں ہاں، قلم مبتدا ہے، چلیے ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے۔ اور خبر کیا ہے؟ ہاں، سفید خبر، چلیے ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں گیا؟ یہ بیچارہ کہاں گیا؟ یہ قلم مبتدا اشارہ، ہاں، یہ آپ بھول جاتے ہیں، یہ پورے کا پورا مبتدا ہے، یہ سارا، اور یہ خبر ہے، سفید خبر ہے، یہ قلم مبتدا ہے، یہ قلم مبتدا ہے، اور اس مبتدا کی خبر یہ ہے کہ یہ سفید ہے۔ دوسرا جملہ بالکل اسی جیسا ہے، یہ سفید قلم ہے، یہ قلم سفید ہے، یہ سفید قلم ہے۔ بتائیے اس میں آپ کیسے پہچان لیں گے یہ دو جز جو ہے، جملے کے جو دو پارٹس ہیں، ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ آپ غور کیجئے، آپ کو ایک دم سے پتہ چلے گا مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سا ہے۔ ہاں، قلم مبتدا ہے، قلم مبتدا ہے، چلیے مان لیا، قلم مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ سفید خبر ہے۔ پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی آپ نے یہ بیچارہ چھوڑ دیا، تو یہاں بھی قلم مبتدا ہے، سفید خبر ہے، یہاں بھی آپ نے کہا قلم مبتدا ہے، سفید خبر ہے۔ یہاں چلیے میں نے آپ کا ہی مان لیا، میں نے کوئی اعتراض وغیرہ نہیں کیا ہے، لیکن یہاں تو میں کیسے مانوں؟ آپ خبر پہلے لا رہے ہیں اور مبتدا بعد میں۔ مبتدا جملے کے آخر پہ ہوتے یا پہلے؟ تو پھر آپ نے کیوں پہلے خبر لائی اور بعد میں مبتدا؟ شاباش، اس میں اشارہ پہلے آئے گا۔ اس میں اشارہ بھول جائیے، فی الحال آپ مجھے جملے کا ترجمہ بتائیے۔ اس میں اشارہ بعد والی بحث ہے۔ دیکھیے اس میں تھوڑا سا آپ پریکٹس کیجیے تاکہ ایک دم سے سمجھ جائیں۔ یہ اپنے احسن صاحب نے کہا کہ قلم مبتدا ہے اور سفید خبر ہے، اور یہ بیچارہ بھکاری ہے، کہیں سے آیا ہے تو واپس کریں گے۔ تو میرا سوال تھا کہ مبتدا کیسے آخر پر آ گئے اور خبر پہلے آ گئی؟ مبتدا تو ہمیشہ پہلا ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ یہ آپ نے غلط بتا دیا۔ پھر بتا دیجئے، میں پہلے انگریزی میں لکھتا ہوں یہی دو جملے، کیونکہ آپ کو انگریزی کے ساتھ زیادہ شغف ہے۔ یہ ہے دس پین از وائٹ، اور یہ ہے دس از اے وائٹ پین۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ یہی نہیں ہے؟ تو اس میں کون سا ہے سبجیکٹ؟ اس جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے؟ دس سبجیکٹ ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ سبجیکٹ۔ اور پریڈیکیٹ کیا ہے؟ سفید قلم۔
پریڈیکیٹ سفید، وائٹ پین سفید ہے، یہ خبر ہے، خبر ہم کہیں گے پریڈیکیٹ. از وغیرہ عربی میں چھوٹ جاتا ہے، انگریزی میں اصل میں یہ سارے کا سارا از اے وائٹ پین پریڈیکیٹ ہے، لیکن انگریزی عربی میں یہ از وغیرہ کا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں سبجیکٹ، دس پین پورے کا پورا، دس پین پورے کا پورا سبجیکٹ ہے. اور پریڈیکیٹ کیا ہے، خالی وائٹ، خالی وائٹ پریڈیکیٹ ہے. یہاں دو چیزیں پریڈیکیٹ ہیں، وائٹ پین اور یہاں خالی وائٹ پریڈیکیٹ ہے. یہاں سبجیکٹ ہے دس، یہاں سبجیکٹ ہے دس پین. آپ سمجھے کہ نہیں؟ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس جو ہے ہاذا، یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے. اور وائٹ پین، وائٹ پین نہیں، وائٹ پین، وائٹ پین یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، قلم کی کوئی صفت ہے، کس رنگ کا، سفید والا. ہاذا وائٹ پین قلم ابیض. گویا یہاں جو یہ چیز ہے یہ ہے موصوف صفت. ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ گئے؟ اور یہاں دس پین، دس پین تو ایک ہی بنانا ہوگا، دس ہاذا بنے گا ہاذا، اور پین کے لیے بنے گا القلم. یا القلم نہیں آ گیا، یا قلم، یہ آ گیا القلم. دس پین، ہاذا القلم، یہ قلم، ہاذا القلم، ہاذا القلم ابیض. یہ خبر ہے ابیض، یہ مبتدا ہے. مبتدا میں کیا چیز ہے؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ والی ترکیب. یعنی یہ مرکب اشاری ہے، اور یہاں یہ مرکب کیا ہے، توصیفی ہے. یہاں ایک شکل میں آ گئی، ایک ہی بات ہے، یہاں ایک شکل میں آ گئی، یہاں دوسری شکل میں آ گئی. غور سے سمجھ لیجیے، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. اب یہاں قلم آ گیا، کامن ناؤن، اب یذو اس کی صفت. یہاں کامن ناؤن نہیں آ گیا، یہاں پرٹیکولر معرب باللام آ گیا. کیوں آ گیا معرب باللام؟ کیونکہ موصوف صفت میں نکرہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں، نکرہ نکرہ، معرفہ معرفہ، نکرہ نکرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے قلم بھی نکرہ ہے، ابیض بھی نکرہ ہے. ابیض نہیں ہے، القلم نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، اسم اشارہ پہلا ہے، تو اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے. خاص کا مطلب ہے یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں ہو سکتا. تو چونکہ ہاذا نکرہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، اس لیے لازم ہے مطابقت کی وجہ سے کہ مشار الیہ کو بھی معرفہ ہی آنا پڑے گا، چارہ نہیں ہے. جب اسم اشارہ معرفہ آ گیا، وہ تو ہے ہی معرفہ، پراپر ناؤن ہے نا. یہ وہ، یہ قلم، یہ کتاب، یہ لڑکا، اشارے سے خاص بنتا ہے. خالی لڑکا تو نہیں ہے نا، یہ والا لڑکا اور کوئی نہیں، تو خاص بن گیا اس میں اشارے کی وجہ سے. تو لہذا جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس سے بھی خاص بننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اشارے کی وجہ سے وہ بھی خاص بنتا ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے اس میں آل ساتھ میں لگتا ہے، اس میں اشارے کے ساتھ. موصوف صفت میں ایسا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں. لیکن اس میں یہ ضروری ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ گویا یہاں یہ ہاذا القلم آپ توڑ نہیں سکتے. یہ پورا ایک جوائنٹ ہے، پورا ایک مرکب ہے.
اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ھذا القلم الابیض، نہیں، آپ کو لازماً کہنا ہوگا ھذا القلم ابیض، یہ والا قلم سفید ہے. اور اس میں آپ ھذا قلم سے الگ کر سکتے ہیں کیونکہ مبتدا خالی ھذا ہے، دس، یہ مبتدا ہے، یہاں یہ پورے کا پورا مبتدا ہے. یہ قلم سفید ہے، یہ سفید قلم. سمجھ گئے نا؟ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے نا کہ ترکیب، کنسٹرکشن، سینٹنس کی کنسٹرکشن کیسے ہے، کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چلے گا پھر ترجمہ کرنا آسان ہوگا. آپ چند ایک میں دیتا ہوں آپ کو جملے، اور آپ ان کا ترجمہ کریں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا. جملہ ہے یہ محنتی طالب علم ہے، یہ محنتی طالب علم ہے. یہ مبتدا، محنتی طالب علم خبر. ہاں، اب ترجمہ کیجئے پہلے مبتدا کا پھر خبر کا ایک ساتھ. ھذا، ہاں، ھذا طالب مجتہد. ھذا طالب مجتہد، طالب مجتہد موصوف صفت سے ہے نا. اچھا، یہ محنتی طالب. دوسرا ہے بالکل اسی کا جیسا لیکن اس کی کنسٹرکشن دوسری ہے. یہ لڑکا محنتی ہے. مبتدا کیا ہے؟ یہ لڑکا. لہذا یہ لڑکے کا ترجمہ کیجئے ھذا الولد. ختم ہو گیا، پھر کچھ نہیں رہا. ھذا الولد مجتہد. سمجھ گئے نا؟ اچھی طرح سمجھ گئے. اچھا، آگے ہم چلیں گے. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ھذا الکرسی، ہاں، ھذا الکرسی، ھذا الکرسی. شاباش. ٹوٹی ہوئی، مکسور، مکسور، ٹوٹی ہوئی. انکسار، انکسر، آلان انکسر زہری، انکسر، ٹوٹ گئی، مکسور. تو ھذا الکرسی مکسور. اب جملہ میں تھوڑا بدل دوں گا. یہ ٹوٹی کرسی ہے. ھذا مکسور کرسی. ھذا آپ نے الٹا پلٹ کر دیا. ھذا کرسی مکسور. کرسی موصوف پہلے پھر صفت مکسور. ھذا کرسی مکسور. ھذا ختم ہو گیا، مبتدا ختم ہو گیا. پھر خبر آئے گی موصوف صفت. اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں، عربی میں موصوف ہی پہلے اور صفت بعد میں. ھذا کرسی مکسور. اردو میں آئے گا مکسور پہلے، ٹوٹی ہوئی. یہ ٹوٹی ہوئی کرسی ہے. سمجھ گئے؟ ایک اور جملہ. وہ لمبا لڑکا ہے، وہ لمبا لڑکا ہے. وہ یعنی ذالک، وہ لمبا لڑکا ہے. کون سا یہ ہے جملہ؟ جملے میں ترکیب کیا ہے؟ مرکب کون سا ہے؟ توصیفی. مرکب توصیفی ایک ساتھ ترجمہ کریں گے لیکن پہلے اسم اشارہ کا ترجمہ ہوگا. وہ لمبا لڑکا ہے. ذالک بہت اچھے، ولد طویل. آرام سے ہو جائے گا. پہچاننا ہے، بس پہچان لیا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اچھا، وہ لڑکا لمبا ہے. یہ لڑکا لمبا نہیں، وہ لڑکا لمبا ہے. اب مبتدا کیا ہے؟ وہ لڑکا. مرکبی اشاری، وہ لڑکا پھر لمبا ہے. ذالک الولد طویل. وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کتاب یا اس کتاب میں کوئی شک نہیں. وہ کتاب. شاباش. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ ذالک الکتاب مبتدا اور خبر اس کی لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں، بلا شک ہے یہ کتاب. اچھا، اگرا. وہ لڑکا
نیک ہے. ذالک الولد زکی. نیک نیک صالح صالح. ذالک الولد صالح. اسی جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے وہ نیک طالب علم ہے. ذالک طالب صالح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ موصوف پہلے صفت بعد میں. گویا ایک صورت میں ہے مرکب توصیفی، تھوڑی شکل بدل دی اور مرکب اشاری بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ قلم کالا ہے، یہ قلم کالا ہے. ہاں هذا القلم اسود اسود. آپ لفظ بھی نہیں نا یاد رکھتے. جتنے آپ زیادہ لفظ یاد رکھیں گے اتنی آپ کی عربی بڑھتی جائے گی. ووکیبلری بڑھنی چاہیے آپ کی روز بروز. آپ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. یہ قلم کالا ہے. هذا القلم اسود. یہ کالا قلم ہے، یہ کالا قلم ہے. هذا قلم اسود. بہت اچھے. یہ قلم سرخ ہے، احمر. هذا القلم احمر. یہ سرخ قلم ہے، یہ سرخ قلم ہے. هذا قلم احمر. یہ سرخ قلم ہے. غور سے غور سے غور سے. هذا قلم احمر. قلم احمر. موصوف صفت والی ترکیب. اگر أسۍ وَنان چھِ مثال this is a white pen یا هذا قلم ابيض. ہاں هذا سۭتۍ بنہِ زِ معرفت بیٚیہِ. سُہ چھُ مبتدا معرفہ. ہۄ چھِ خبر. خبرِ تہٕ مبتدا چھِنہٕ اکھٕے پانہٕ ؤنۍ. اسم اشارہ سۭتۍ چھِ یہِ کُنُے بنان. کُنسٕے منٛز گژھِ آسٕنۍ یہِ ہسا یہِ مطابقت ایگریمنٹ. کتھ کتھ اسم اشارس تہٕ مشار الیہس. ٹھیک چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ موصوفس تہٕ صفتس. قلمون ابیض دۄنوے نکرا. ٹھیک چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ اچھا. وہ دروازہ، غور سے سنیے، وہ دروازہ بند ہے. هذا الباب. ذالک الباب. ذلك الباب. ہاں پڑھا ہے آپ نے، پڑھا ہے، بتائیے. مغلقون. ذالک الباب مغلقون. وہ بند دروازہ ہے، وہ بند دروازہ ہے، بند دروازہ. موصوف صفت. ذالک ہاں بابون مغلقون. ایک ہی شکل کے. بابون مغلقون. ذالک بابون مغلقون. پہلے میں یہ نہیں تھا، پہلے میں تھا ذالک الباب مغلقون. باب الباب. اچھا وہ دروازہ کھلا ہے. ذلك الباب مفتوح. مفتوح. بہت اچھے. ذالک الباب وہ کھلا دروازہ ہے. ذلك باب مفتوح. بہت اچھے. ذرا اس میں یقین سامنا شک رسمان نہیں کیا، تارا تارنا نہیں کیا. وہ کھڑکی، وہ کھڑکی بند ہے. وہ کھڑکی بند ہے. شاباش. شاباش شاباش. یہ تو مونس آ گیا. نہیں یہ تو مونس آ گیا نا. وہ کھڑکی عربی میں مونس ہے. کون سا لفظ ہے اس کا؟ ہاں ہاں نہیں کھڑکی کا کیا لفظ ہے؟ کھڑکی کا ترجمہ کیا ہے؟ نافذتون. تو گولتا یہ مونس ہے، اس لیے ذالک اب نہیں آئے گا. وہ کھڑکی بند ہے. وہ کھڑکی. تلکن نافذت بند ہے. مغلقتون. مونس. اچھا وہ بند کھڑکی ہے
اب وہ کھڑکی نہیں ہے، وہ بند کھڑکی ہے. تلك نافذۃ مغلقۃ. بہت اچھا. اچھا وہ کھڑکی کھلی ہے. ہاں جی ہاں جی جلدی جلدی جلدی. تلك النافذة مفتوحة. مفتوحۃ. بہت اچھے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. آپ کا بنا ہوا ہے نا یہ. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. اس میں کون سا مرکب یوز ہوا ہے؟ ان هذا القرآن یہدی. هذا القرآن. ان هذا القرآن. ہاں کون سا ہے مرکب شاعری؟ هذا القرآن. چلیے ٹھیک ہے. تو لگتا ہے کہ آپ نے اب سمجھ لیا ہے. هذا البیت ترجمہ کیا ہے؟ یہ گھر. یہ گھر. یہ گھر. هذا البیت. اچھا یہ امن والا شہر. یہ امن والا شہر. یہ امن والا شہر. یہ تین کے تین مرکب شاعری. بتائیے ترجمہ کیا ہوگا؟ قرآن میں سے ہے. بولے نا قرآن میں ہے. سورہ بلد کی آیت ہے. هذا البلد الامین. هذا اسم اشارہ موصف صفت دونوں مشار لے. هذا البلد الامین. البلد الامین دونوں معرفہ. میں نے کہا تھا نا کہ موصف صفت کبھی نکرا آئے گا کبھی معرفہ آئے گا. کوئی مسئلہ نہیں. هذا اسم اشارہ. بلد امین. بلد امین یہ مشار نے لے لیکن هذا کی وجہ سے دونوں پہ ال لگے گا. هذا البلد الامین. ٹھیک ہے نا. اچھی طرح سے یاد رکھا کریں. اچھا مجھے لگتا ہے کافی ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا. الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.